ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، جیسا کہ دشمنان اسلام مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام صرف اور صرف تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور قوت و طاقت کے ذریعے سے پھیلا ہے، آج میں بالکل صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے، کیونکہ فتح مکہ کی داستان سے کون نا واقف ہے۔ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاقی کریمانہ کو کون نہیں جانتا۔ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ وہاں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، وہاں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ پر نجاستیں پھینکی تھی، آپ پر پتھر برسائے تھے اور راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی اور آپ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھی۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کفار قریش دبے الفاظ میں جواب دیتا ہے، محمد تو ہمارا شریف بھتیجا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا، بچوں سے کہہ دو کہ تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو کہ تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے محسن اعظم کی اخلاقی سیرت، یہ ہے تاجدار بطحہ کا اخلاقی پہلو، یہ ہے ان کا عملی کریکٹر۔ میرے دوستو، اس میں شک نہیں کہ دنیا میں بے شمار انبیاء آئے، انگنت مصلح قائد اور رہبروں نے جنم لیا، مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کبھی بھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی جنہوں نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا کی ہو، کبھی بھی ایسا قائد و مصلح نہیں دیکھا جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی ہو، کبھی بھی ایسا پیغمبر نہیں دیکھا گیا جنہوں نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو بھی لہو لہان کر دیا ہو۔ آپ نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے اسلام دشمنوں کو بھی اسلام کے در پر جھکنا پڑا۔ دوستو، میں تاجدار بطحہ کے اس وقت کے اخلاق کو کن کن الفاظ میں بیان کروں جب کائنات کا بے مثال سخی حاتم طائی کا لخت جگر، حاتم طائی کی بیٹی سن 9 ہجری میں جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی تو سر سے چادر سرک گئی تھی، سر کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک صحابی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اس بچی کا سر ڈھک دو۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہ کافر کا لخت جگر ہے، آپ کی وہ چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہو کیوں کر اس کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ پیغمبر رحمت نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر برہنہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح دشمن کی بیٹی کا بھی سر برہنہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ رحمت عالم کی چادر رحمت اس بچی کے سر پر ڈال دی جاتی ہے، بے ساختہ آنکھیں اشک بار رو پڑتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی
تم حاتم طائی کے لخت جگر ہو، تمہارے باپ کے ذوق و سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ یہ ہے دوستو اسلام کا اخلاق اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، کہ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اسلام کی چوکھٹ پر سر تسلیم خم کرنا پڑا اور بے ساختہ کہنا پڑا کہ مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر وہ کشش ہے، وہ جاذبیت ہے، وہ مقناطیسیت ہے کہ اسلام غیروں کو اپنے طرف کھینچتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یورپ ممالک میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور اپنے دلوں کو ایمان کی نور سے منور کر رہے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی اچھے سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔